ایک سانپ اپنے زہر کی تعریف کر رہا تھا کہ میرا ڈھسا پانی نہیں مانگتا۔ پاس بیٹھا مینڈک اس کا مذاق اڑا رہا تھا کہ لوگ تیرے خوف سے مرتے ہیں، زہر سے نہیں۔ دونوں کا مقابلہ لگ گیا۔ طے یہ پایا کہ کسی راہگیر کو سانپ چھپ کے کاٹے گا اور مینڈک سامنے آئے گا، دوسرے راہگیر کو مینڈک کاٹے گا اور سانپ سامنے آئے گا۔ اتنے میں ایک راہگیر گزرا۔ اس مسافر کو سانپ نے چھپ کے کاٹا جبکہ ٹانگوں سے مینڈک پھدک کے نکلا۔ راہگیر مینڈک دیکھ کے زخم کھجا کے تسلی سے چل پڑا۔ خیر ہے، مینڈک ہی تھا، کیا فرق پڑتا ہے۔ دونوں اسے دور تک جاتا دیکھتے رہے۔ وہ صحیح سلامت چلا گیا۔ دوسرے راہگیر کو مینڈک نے چھپ کے کاٹا اور سانپ پھن پھیلا کے سامنے آ گیا۔ مسافر دہشت سے فوری مر گیا۔ دنیا میں ہر روز ہزاروں افراد مرتے ہیں جن کو دیگر امراض ہوتے ہیں یا کوئی بھی مرض نہیں ہوتا، جبکہ کرونا کی شرح اموات اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ خدارا سوشل میڈیا پر مایوسی مت پھیلائیں۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، جب موت ایک اٹل حقیقت ہے جس نے نہ پیغمبروں کو چھوڑا نہ ولیوں کو۔ موت جب ہر حال میں آنی ہے، پھر کرونا سے ڈر کیسا؟ ہاں، احتیاط لازم ہے، لازم کریں، ضرور کریں، لیکن خوف کو خود سے الگ کر دیں۔ خوف اور مایوسی سے انسان کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، جو کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ کرونا کے ہزاروں مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ موت اس کو آتی ہے جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کرونا چھوت کا مرض ہے، ایک دوسرے سے لگتا ہے۔ احتیاط ضرور برتیں، لیکن اس خوف کو ذہن میں بٹھا کے موت سے پہلے اپنی زندگی کو موت سے بدتر نہ کریں۔ جینے کی امنگ خود میں پیدا کریں گے تو کوئی وائرس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آواز خلق، نکارہ خدا، اللہ وہی دے گا جس کی اللہ سے امید رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آپ کی امنگوں پر پورا اترتا ہے۔ اچھی امید رکھو گے تو اچھا ہی ہوگا۔